حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریبہ یک نگاہ سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں ہم پہ احمد کا ہو سایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف پہ باپا کے واسطے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ الحمد للہ حق حمدہ والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعطرته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اس عرص سراپا قدس رات کی اس انتہائی مبارک گھڑی میں منبر نور پہ جلوہ فروز باوقار علماء کرام مشائخ اعظام شعراء اسلام حفاظ کرام ائمہ اعظام اور دور و نزدیک سے آ کر سبھی کو چھوڑ کر صرف اپنے نبی کے لیے اپنے گھر کی گلی کو چھوڑ کر ایک رب کے ولی کے لیے یہاں بوڑھی رات میں بھی پوری جوانی کے ساتھ بیٹھی سنی عوام اور ایک گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ پہلا اتفاق ہے کہ میں آپ کی محبت کی چھاؤں میں یعنی آپ کے اس خوبصورت گاؤں میں حاضر ہوا آس پاس آنے کا اتفاق ہوا ہے لیکن یہاں پہلی بار اور صاحب عرض حضرت غلام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اس پرانگڑ میں ان کے اس حرم مکرم میں شرف حاضری تو میں یہ نہیں جانتا کہ آپ لوگ سنتے کس طرح ہیں سن کے سمجھتے کس طرح ہیں اور سمجھ کے غیروں کو سمجھاتے کس طرح ہے اس لیے ایک نعت پاک کے ذریعے آپ حضرات کی سماعتوں کی دہلیز کو دستک دوں گا اور اسی میں پرکھنے کی کوشش کروں گا کہ کیا رنگ ہے انشاءاللہ جیسا آپ کے سننے کا ڈھنگ ہوگا ویسے ہی میرے بولنے کا رنگ ہوگا
پھر بھی آج کم سے کم اس طرح سنو کہ آس پاس کے سبھی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آج حضرت کے عرس میں سننے والوں کا جلسہ نہیں، سنت والوں کا جلسہ۔ ایک نعت پاک جسے میں نے بہت پہلے ضبط تحریر میں لیا، اور خاص کر اس کا جو انداز و لہجہ ہے وہ ہمارے اڑیسہ میں، بنگال میں، بہار میں، چھتیس گڑھ میں، جھارکھنڈ میں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ میں اسی سے سلسلے کا آغاز کروں گا، مطلع نظر کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ بے قراری بے قراری تھی نیند آ گئی، بے قراری تھی نیند آ گئی، لب پہ جب ان کا نام آ گیا، بے قراری تھی نیند آ گئی، لب پہ جب ان کا نام آ گیا، بے قراری تھی نیند آ گئی، لب پہ جب ان کا نام آ گیا، بے قراری تھی نیند آ گئی، لب پہ جب ان کا نام آ گیا، ذکر احمد ذکر احمد ذکر احمد سکون کے لیے کس طرح میرے کام آ گیا۔ یا رسول اللہ، حضور غازی ملت زندہ باد، علامہ نورانی میاں صاحب قبلہ زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ ذکر احمد سکون کے لیے کس طرح میرے کام آ گیا، آ گیا ذکر احمد سکون کے لیے کس طرح میرے کام آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اور پوری توجہ کے ساتھ، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں ہمارے دلدار بھائی جن کی وساطت و معرفت سے میں حاضر ہوں، برابر جب سے تاریخ کی مسلسل فن کرتے رہے، اور انہی کا نتیجہ ہے کہ میں یہاں پوری توجہ کے ساتھ نعت پاک کا یہ پہلا شعر نظر کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ دیکھیے گا، میدان محشر کو ذہن میں رکھیں، تمام انبیاء کرام ہیں، نفسی نفسی ہے، سب ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، کیفیت کیا ہے توجہ چاہوں گا کہ وہ صفیوں خلیلوں نجی وہ ذبیحوں کلیم و مسیح، وہ صفیوں خلیلوں نجی وہ ذبیحوں کلیم و مسیح، اذهبوا کہہ کے سب نے کہا، کہ سب نے کہا، کیا کہا؟ مجھ کو چھوڑو سب نے کہا، مجھ کو چھوڑو امام آ گیا، آ گیا ذکر احمد سکون کے لیے کس طرح میرے کام آ گیا۔ اور میں جانتا ہوں کہ اس شعر پہ انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا، کیونکہ شعر کا تیور ایسا ہے کہ دل میں اتر جائے تو ایمان کا زیور چمک جائے، پوری وفاداری
دلداری کے ساتھ شعر دیکھیے گا کہ فرش والے پڑھے جھوم کر عرش والے کہیں لب بلب فرش والے پڑھے جھوم کر عرش والے کہیں لب بلب مصطفیٰ جان رحمت پہ جب مصطفیٰ جان رحمت پہ جب مومنوں کا سلام آ گیا نعرہ رسالت شہزادہ حضور غازی ملت حضرت علامہ نورانی میاں صاحب قبلہ اشرفیت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شکر احمد سکوں کے کس طرح میرے کام آ گیا بے قراری تھی نیند آ گئی علم پہ جب ان کا نام آ گیا وہ کون سی چیز تھی جس نے عمر ابن خطاب کو سید العادلین بنایا فاروق اعظم بنایا ایمان عمر ابن خطاب کو بھی ذہن میں رکھیں اور یہ شعر دیکھیں گے بالکل رنگ میں اتر کر کے کہ جب عمر ابن خطاب کو نور وحدت ملا آپ سے جب عمر ابن خطاب کو نور وحدت ملا آپ سے دو جہاں کی ملی نعمتیں دل میں جب تیرا آ گیا ذکر احمد سکون کے لیے جس طرح میرے کام آ گیا بے قراری تھی نیند آ گئی لب پہ جب ان کا نام گیا کیونکہ یہ محرم کا مہینہ ہے اور ذکر شہادت حسین ہر جگہ ہو رہی ہے ایک شعر پورے حسینی انداز کے ساتھ سماعت کرے تو مزہ آئے گا کہ عرش رو کہ ماتم کرے اور زمین کپانے لگی عرش رو کہ ماتم کرے اور زمین کپانے لگی ابن حیدر تیرے واسطے جب شہادت کا جام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہزادہ حضور غازی ملت نعرہ تکبیر ابن حیدر تیرے واسطے جب شہادت کا جام گیا یہ آخری شعر ہے تو نعت کا لیکن منقبت کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے اور جس ہندوستان میں پڑھ رہا ہوں وہ پہلے رہا ہوگا کسی راجہ کا اب صرف خواجہ کا ہندوستان اور ہمارے ماشاءاللہ بھونیشور اور آس پاس کے لوگ درگاہ غریب نواز میں بسوں پہ بیٹھ چھٹی شریف میں پہنچ کر دشمنوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیتے ہیں تو ان تمام اہل محبت کو نظر کر رہا ہوں یہ شعر اور رنگ دیکھیں اللہ کرے ہر دل والے کے حوالے ہو جائے ذکر احمد سکوں کے لیے کس طرح میرے کام آ گیا کہ وہ مدینے سے پھوٹی کرن
اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر طرف میں کدے کھل گئے، خانقاہی نظام آ گیا ذکر احمد سکون کے لیے، کس طرف میرے کام آ گیا۔ آئیے دعاؤں کے ساتھ مقطع سماعت کر لیں۔ ایک بڑی ادبھت، بڑی اوشوسنیہ، بڑی عجیب و غریب تمنا ہے۔ ایسی تمنا ہے کہ شاید پہلا مصرع جب آپ سنیں تو آپ سوچیں گے، کہیں گے میاں حضرت کی آپ ہی کی تمنا ہوگی، ہماری تو نہیں ہے۔ لیکن دوسرا مصرع کان تک پورا پہنچے گا بھی نہیں، انشاءاللہ آپ سب یہ کہیں گے یہ صرف آپ کی نہیں، ہم سب کی تمنا ہے۔ جو پہلا مصرع ہے، پہلی لائن ہے، اس پہ کوئی آپ نتیجے نہ نکالیے گا، خاموشی سے سنیے گا، کچھ نہ کہیے گا، پہلی لائن ایک دم چپ چاپ، اور دوسری لائن کا مکمل انتظار کیجیے گا۔ تیار ہیں نا آپ لوگ؟ زندگی کے ساتھ ایک بار کہہ دیں یا حسین۔ اب یہ شعر سنیں تو مزہ آئے گا۔ مقطع کا شعر ہے، تخلص نور ہے کہ نور محشر میں اٹھے اس طرح، بیڑیاں ہو پڑی پاؤں میں، نور محشر میں اٹھے اس طرح، بیڑیاں ہو پڑی پاؤں میں، اور آقا اور آقا اور آقا کہیں چھوڑ دو، یہ تو میرا غلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قانون اسلام، قانون اسلام، وجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، وجہ کا ہندوستان، وجہ کا ہندوستان۔ نور محشر میں اٹھے اس طرح، بیڑیاں ہو پڑی پاؤں میں، اور آقا اور آقا اور آقا کہیں چھوڑ دو، یہ تو میرا غلام آ گیا ذکر احمد سکون کے لیے، کس طرح میرے کام آ گیا۔ جی لگا کے درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ مشہور و معروف اور خوبصورت ترین آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رب ذوالجلال کا ارشاد والا شان ہے، یقین جانے ترجمہ غور سے سنیے گا تاکہ کسی ترجمانی کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کی مہربانی ہوگی تو رات چاہے جتنی بوڑھی ہو، سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک چٹپٹی بات کہوں، اجازت ہے کہ جب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو ان لوگوں کو بہکانے میں بڑی پریشانی ہوگی۔ ارے مسکرا دیا کیجیے۔ اور ویسے بھی بوڑھی رات میں جب کوئی سنی مسکراتا ہے تو بدعقیدہ ذرا گھبراتا ہے۔ آپ کی مسکان دیکھ کے کم سے کم اتنا تو یقین ہو جائے گا کہ اچھے دن تو اللہ جانے کروائیں گے، لیکن آج حضرت کے عرس میں اچھی رات آ گئی۔ آئیے جب مسکرا کے فریش ہوئے تو ترجمہ دیکھیں۔ اومن کان میتا، کیا وہ مردہ تھا؟ پھر ہم نے اسے زندہ کیا، ہم نے اسے فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور نور کو اس کے لیے کر دیا۔ ایک لفظ پہ غور کیجئے گا، نور کو اس کے لیے کر دیا یعنی اسے نور والا بنا دیا۔ 3 اسٹیجز ہوئے، چوتھا دیکھیے، یمشی بہ فی الناس، اور اس نور کو لے کر یہ
वाला लोगों में चलने फिरने लगा। यानी पहले खुद तो चमका था, अब गली गली में जाके सबको चमकाने लगा। पहले तो नूर लेने वाला था, अब नूर बांटने वाला बना। कमम मसलुहु फिज़्ज़ुलुमाति लैसा बिखारिजिन मिन्हा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, कमम मसलुहु, उसकी तरह तू समझता है? इस नूर वाले को तू उसकी तरह समझता है? फिज़्ज़ुलुमात, जो अंधेरों में है। कहां है ये जिसको हमने नूर दिया है? अल्लाह पाक फरमा रहे इस नूर वाले को तू उसकी तरह जो अंधेरों में। अभी यहां अगर लाइट वाइट बुझ जाए तो अंधेरा होगा कि नहीं? लेकिन सांस तो ले सकोगे ना, दाएं बाएं से खुला है। लेकिन किसी को अंधेरे में बंद कर दिया जाए, बाहर जाने का रास्ता तो हफना के मर जाएगा। वही पूछा जा रहा है कि इस नूर वाले को उसकी तरह, फिज़्ज़ुलुमात, जो अंधेरों में, और ऐसे अंधेरों में कि लैसा बिखारिजिन मिन्हा, जिस अंधेरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। There is no way to go out from that particular darkness. उसी अंधेरे में बंद। अब अल्लाह जाने ये इंसान ने बंद किया है, किसी देवपरी ने बंद किया है, किसने बंद किया है, ये तो आप आगे समझेंगे। लेकिन 5 स्टेज हमें इस आयत में मदारिज विलायत के समझ में आए। पहला स्टेज ये कि वो मुर्दा था। क्या था? दूसरा, उसे जिंदा किया गया। तीसरा, उसे नूर वाला बनाया गया। समझो चाहिए। चौथा, उसे नूर बांटने वाला बनाया गया। और पांचवा, उसे बेमिसाल लाजवाब बनाया गया, जिसकी मिसाल अंधेरों में रहने वालों में नहीं। आइए पहले जिंदा मुर्दा पे आते हैं। हमारे यहाँ की चौसा शरीफ में जनाजे की चरपाई पे जिसको लेटा के चलते हैं, तो जो लेटा रहता है उसे मुर्दा कहते हैं, और जो लोग लेके जाते हैं उन्हें जिंदा कहते हैं। यहाँ आपके उड़ीसा में क्या सिस्टम है? वही है ना, पूरे आसपास बंगाल, झारखंड, बिहार, पूरे भारत में बोलिए, पूरे विश्व में यही सिस्टम है कि जो जनाजे की चरपाई पे लेटा है वो मुर्दा है, और जो चल फिर रहा है वो जिंदा है। क्या इस आयत में जिंदगी मौत का मतलब यही है? और अगर नहीं है तो सच्चाई क्या है? और यही सच्चाई समझ में आ जाए तो रात की जगाई समझ में आ जाए। तारीख गवाह है मेरे दोस्त। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 40 साल हो गए, उम्र पाक उनकी। ऐलान नबूवत फरमाना, जबल अबी कुबैस की चट्टाने गवाह, फारान की चोटी पे कदम नाज़े मुस्तफा, और सामने आपकी कौम के बड़े बड़े लोग, और उन बड़े बड़ों में बड़े बड़े आतंकवादी भी, कोई अबू जहल, कोई अबू लहब, कोई अतबा, कोई शैबा, कोई उमैया बिन खलफ, बड़े बड़े आतंकवादी सामने खड़े। सरकार ने एक सवाल किया अपनी कौम से, है लोगों ये बताओ मेरे बारे में तुम्हारा क्या विचार है? तवज्जो चाहूंगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी? तो यकीन जानो सबने एक सुर में कहा, है अब्दुल्ला के बेटे बड़े अच्छे विचार हैं, हमने बचपन से लेकर जवानी तक आपको देखा, बहुत आप जैसा किरदार हमने किसी में नहीं देखा। काफिरों ने तारीफ की। किसने तारीफ की? आप सुनते चलिएगा, बड़ी मशहूर हदीस है, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस। सरकार ने फरमाया, अच्छा क्या मैं कभी झूठ बोल सकता हूं? मादल्ला। सबने कहा कैसी बात करते हो, आज तक तो हमने आपसे झूठ सुना नहीं, अब क्या बोलोगे? क्या मैं किसी को धोखा दे सकता हूं? सबने कहा, मीना के लाल ये क्या हो गया है तुम्हें? अरे धोखा देना होता तो हम अपना माल तुम्हें थोड़ी न देते, हम अपना माल अपनी बीवी बच्चों को नहीं देते कि कहीं इधर उधर खर्च ना हो जाए, हम आपको देते हैं क्योंकि आप जो लेते हो वही लौटाते हो। आप सादिकुल अमीन हो, अमानतदार हो, दयानतदार हो।
پھر حضور نے پوچھا کیا میں کسی کو کوئی جھوٹی خبر، جھوٹا پیغام، جھوٹا سندیش دے سکتا ہوں؟ کہا آج تک تو ہم نے سنا نہیں، کیا دو گے؟ اور تم اگر کوئی سندیش دو گے تو ہم اسے جھوٹا مانیں گے ہی نہیں، کیونکہ تم سچے ہو، تمہارے خون کا ایک ایک قطرہ سچا ہے۔ پھر بھی سرکار نے ایک سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ، ایک آخری سوال کیا کہ جس پہاڑ پہ میں کھڑا ہوں، اگر میں تم سے کہوں کہ میرے پیچھے ایک سینا مکے کی طرف پیش قدمی کر رہی، آکرمن کرنے آ رہی ہے، اگر میں بولوں تو یقین کر لو گے؟ تو یقین جانو حضور مجاہد ملت کی چھتر چھایا میں بسنے والے غیور سنیوں، سارے کافروں مشرکوں نے کہا آپ بولو گے ہم یقین کر لیں گے۔ ذرا غور کیجیے، سورج پسچم سے نکل سکتا لیکن آمینہ کا بیٹا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ یقین کافروں کا تھا، مومنوں کی دو باتیں چھوڑے۔ یہ بالکل پہلا اسٹیج ہے جب ایمان کی دعوت دے رہے تو موقع بھی تھا، ماحول بھی تھا، دستور بھی تھا، حضور کو اطمینان بھی تھا۔ سچے نبی نے اپنے سچے خدا کا پیارا پیغام اپنی قوم کو دے دیا اور فرمایا اے لوگوں، جب تم مجھے اتنا سچا سمجھتے ہو تو ایک سچی بات سنو، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو اللہ کے سوا کوئی پوجا کے یوگیہ نہیں، کہہ دو کامیاب ہو جاؤ، کہہ دو کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کامیاب ہو جاؤ۔ تو اے اڑیسہ والے، وہ قوم جو نبی کی امانت کی قسمیں کھاتی تھی، وہ قوم جو نبی کے صداقت کے ترانے پڑھتی تھی، وہ قوم جو مصطفیٰ کو صادق الامین کہتی تھی، وہ قوم جو آپ کی حقانیت پر رقص کرتی تھی، وہی قوم میرے نبی کو جھٹلانے لگی۔ مادراللہ پھر جس کے منہ میں جو آیا وہ بکنے لگا۔ کسی نے کہا اے عبداللہ کے بیٹے تم نے اب تک تو جھوٹ نہ بولا مگر اب مادراللہ بول رہے ہو۔ کسی نے کہا کہ تم دھوکہ دے رہے ہو، کسی نے کہا تم ہمارے باپ دادا کا دھرم بدلوا کر ہمارا دھرمانترن کروانا چاہتے ہو، تو کسی نے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کا دھرم پریورتن نہیں کر سکتے، تم ہمیں بہکا رہے ہو۔ مادراللہ پھر تو میاں جس کے منہ میں جو آیا وہ بکنے لگا۔ قرآن کی آیات بینہ شاہد ہے، کسی نے حضور کو کاہن یعنی جوتشی کہا، کسی نے حضور سے آیتیں سن کے انہیں شاعر کوی کہا، کسی نے حضور کو اگر کوئی بات انہوں نے چھپی بتا دی تو انہیں مادراللہ الٹا سیدھا کہا، اور کسی نے ادبھت چیز حضور میں دیکھی تو ساحر جادوگر کہا۔ پھر جس کے منہ میں جو آیا وہ بکنے لگا، الفاظوں کے نشتر زبان سے نکلنے لگے، قلب یاسین زخمی ہو رہا ہے، آقا اشکبار ہے۔ حضور نے اصرار بڑھا دیا، کافروں نے انکار بڑھا دیا، سرکار نے اصرار بڑھایا، کافروں نے انکار بڑھایا۔ توجہ ہے، اسی اصرار اور انکار کے درمیان طائر سدرہ جبریل امین آئے تھے، وحی الہی لے کر آ گئے۔ عرض کیا حضور آپ رومیں مت، کبھی نہ خادر مت ہو، اپنے دل کو مت توڑے۔ اللہ نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا، فیصلہ کر دیا ہے۔ کہا کیا؟ کہا آیت سنیے، انکا لا تسمع الموتى، اے محبوب یہ مردے ہیں، مردے آپ کی نہیں سنیں گے۔ کیا کہا؟ یہ مردے ہیں، they will never ever listen to you، یہ آپ کی ہرگز نہیں سنیں گے۔ آپ خیال کریں چلتے پھرتے ابو جہل کو قرآن نے مردہ کہا، کھاتے پیتے ابو لہب کو قرآن نے زور سے بولیے مردہ کہا۔ اونٹ کی پیٹھ پہ بیٹھا ہے، اتبا مارکیٹ میں جا رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے۔ سوکھے اوقاز میں شائبہ ٹہل رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے۔ کھاتے پیتے چلتے پھرتے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو قرآن نے مردہ کہا۔ اور ادھر احد کی وادی میرے دوستوں گواہ، نبی کے سگے چچا جان سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے گر چکے ہیں، تیر کمان سے نکل کے آپ کے سینے میں چبھ چکا ہے، دل میں گھس چکا ہے، دانتوں سے آپ کا کلیجہ چبایا جا چکا ہے، روح امیر حمزہ قفص عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔
جس میں کوئی حرکت نہیں. سب نے سمجھا کہ امیر حمزہ مردہ. برگ و صبر نے سمجھا کہ مردہ ہے, شمس و قمر نے سمجھا کہ مردہ ہے, خشک و تر نے سمجھا کہ مردہ ہے, جن و بشر نے سمجھا کہ مردہ ہے. لیکن اس سے پہلے, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے, اس سے پہلے کوئی امیر حمزہ کو مردہ کہتا یا مردہ کہہ کر پکارتا, قرآن نے ڈانٹ کے کہا شٹ اپ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو, وہ زندہ. بے شک نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت شہزادہ حضور غازی ملت. عجیب بات ہے کہ تخت پہ بیٹھا یزید مٹن چکن کھائے, قرآن کہے یہ مردہ. کیا کہے, زور سے بولو. اور 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید دشت کربلا میں خاک اور خون کے بیچ میں لیٹا ہے, قرآن کہہ رہا ہے یہ زندہ ہے. ہم تو سمجھتے تھے کہ حضرت ملک الموت جناب اسرائیل علیہ السلام جس کی روح نکال لے وہ مردہ, جس کی نہ نکالے وہ زندہ. ابو لہب کی نہیں نکلی مگر مردہ, حضرت سیدنا امیر حمزہ کی نکل گئی مگر زندہ, یزید کی نہیں نکلی مگر مردہ, حسین کی نکل گئی مگر زندہ. یہ زندگی موت کا راز کیا ہے؟ توجہ رہے, فلسفہ کیا ہے, مولا اندر کی بات کیا ہے. میں اسی خیال میں الجھا تھا کہ رب کے کرم نے رہنمائی کی. آواز آئی, توجہ چاہوں گا, کہا سن سن زندگی, توجہ, زندگی اور موت کا تعلق, اللہ کے نزدیک زندگی موت کا تعلق حضرت ملک الموت کے آنے جانے سے نہیں ہے, بلکہ سچائی یہ ہے کہ نبی کی وفاداری کا نام زندگی ہے اور نبی کی غداری کا نام موت. بے شک حق ہے, حق ہے. نبی کی وفاداری کا نام, ادھر والے بولو, نبی کی غداری کا نام. آپ نے تو پہلے کیچ کر لیا, اب دل تھام کے ذرا اگلا جملہ سنیے گا. یہی وجہ, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے, یہی وجہ کہ نبی کی غداری میں, نبی کی بارگاہ میں غداری میں یزید کو جینے نہیں دیا اور مصطفیٰ کی وفاداری نے حسین کو مرنے نہیں دیا, بلکہ بلکہ ایسا زندہ رکھا حسین کو اس وفاداری نے کہ ہر دل میں حسین, ہر جاں میں حسین, ہر پلکوں میں حسین, ہر دھڑکنوں میں حسین, ہر ملک میں حسین, ہر شہر میں حسین, ہر بستی میں حسین, ہر گاؤں میں حسین, سمندر کی لہروں میں حسین, پہاڑوں کی بلندی پہ حسین, ہواؤں اور خلاؤں میں حسین, برگ و ثمر میں حسین, شمس و قمر میں حسین, شجر و حجر میں حسین, خشک و تر میں حسین. اگر میں یہ نعرہ لگاؤں تو غلط نہیں کہ بستی بستی میں حسین, قریہ قریہ میں حسین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادہ حضور غازی ملت حضرت علامہ مولانا نورانی میاں صاحب قبلہ, گلے گلزار اشرفیت, نعرہ تکبیر. یہ کلیئر ہو گیا پہلا چیپٹر کا یہ پوائنٹ کہ جو وفادار ہے وہ زندہ, جو آنکھوں کھولیے بھائی, کھل تو کافی لوگوں کی کھل گئی ہے لیکن ذرا دل کھول کے بھی سنیے, اور جو غدار ہے وہ مردہ. یہ نسخہ دیا ہے, جو وفادار وہ زندہ, جو غدار ہے وہ مردہ, جو وفادار وہ زندہ, جو غدار وہ مردہ. اب وفاداروں کی لسٹ آپ بنا. ابو
बकर सिद्दीक नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा हैं, हजरत उमर नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा हैं, उस्मान नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा हैं, अली नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा हैं, हसन हुसैन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा हैं, तमाम अइम्मे ताहिरीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा हैं, गौसे आजम नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा हैं, ज़करिया मुल्तानी नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा हैं, बहाउद्दीन नक्शबंद नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा हैं, ख्वाजा मुईनुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा हैं, कुतुबुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा हैं, फरीदुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा हैं, निज़ामुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा हैं, सिराजुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा हैं, अलाउल हक नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा हैं, मखदूम सुल्तान फ़कीर अशरफ नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, हजरत शाह बरकतुल्लाह नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, आले रसूल मारहरवी नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, अबू हुसैन नूरी नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। अरे थाना भवन वाला मिट गया, नानौता वाला मर गया, अंबेठा वाला खत्म हो गया, मगर अहमद रजा कल भी वफादार, आज भी वफादार, कल भी जिंदा, आज भी जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ान हुजूर मखदूम सुन्ना, नारे तकबीर। आला हजरत वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, सदरुल अफादिल वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, हजरत मुहद्दिस आजम वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, मुफ्ती आजम वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। अरे उड़ीसा के खुश नसीबों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हारा रईस मुजाहिद मिल्लत वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर मुजाहिद मिल्लत। और आज हम रात किसी गद्दार के लिए नहीं, बल्कि गुलाम अली जैसे वफादार के लिए है, जो जिंदा है और इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे। तो जो जिंदा है, जो वफादार है वो जिंदा है, और जो गद्दार है वो। अब मैं जानता हूं कि उर्दू जो है प्रॉपरली आपकी भाषा नहीं है, लेकिन आप समझेंगे नहीं ऐसी मेरी आशा भी नहीं है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आसान आसान एग्जाम्पल्स आपके हवाले करूं। वो जानता हूं मैं, वही मैंने कहा ना कि ऐसी मेरी आशा भी नहीं है कि आप नहीं समझेंगे, इंशाअल्लाह सूद समेत समझेंगे, और बड़ों बड़ों को समझाने के लिए भी समझेंगे। तवज्जो चाहूंगा। आप लोग कारोबार करते होंगे, इतना तो जानते हैं सभी लोग कि लेन देन जो है वो जिंदों में होता है, मुर्दों में लेन देन, या कम से कम दोनों जिंदा हो तभी लेन देन। एक जिंदा है एक मुर्दा है तो भी लेन देन, दोनों मुर्दा है तब भी नहीं। अगर किसी पान की दुकान पर कब्रिस्तान से सफेद सफेद कपड़ा पहन के कोई मुर्दा पहुंच जाए, जाके हे पान वाले खिलाओ एक बीड़ा पान, तो वो तो जब ऊपर से नीचे देखेगा कहेगा वो तू पान की बात कर रहा, अरे ले ले मेरी दुकान, छोड़ो मेरी जान, जल्दी भाग यहां से, है पान तेरी दुकान। पान नहीं खिला पाएगा, भागेगा, क्योंकि मुर्दा और जिंदा दोनों में लेन देन नहीं होती। बेचने वाला भी जिंदा हो, खरीदने वाला भी जिंदा हो, देने वाला भी जिंदा हो, लेने वाला भी जिंदा हो। एक मुर्दा तो फिर लेन देन। अब तवज्जो चाहूंगा, उधर गौसे आजम जिंदा, यहां सारे कादिरी जिंदा, कैच करो। उधर गरीब नवाज जिंदा, यहां सारे चिश्ती जिंदा। उधर मखदूम अशरफ जिंदा, यहां सारे अशरफी जिंदा। उधर शाह बरकतुल्लाह मारहरवी जिंदा, यहां सारे बरकाती जिंदा। उधर वो जिंदा, इधर हम जिंदा। हमने सोचा कि हम उन्हें क्या दे सकते हैं, उन्हें क्या पसंद है, उलमा से पूछा तो पता चला
انہیں نہ تیری دولت پسند ہے، نہ تیرا جاہو حشم پسند ہے، نہ تیرا بنگلہ گاڑی پسند ہے، نہ تیرا کاروبار، کچھ نہیں۔ انہیں اگر راضی کرنا ہے تو بس ثواب بھیج، انہیں صرف ثواب پسند ہے۔ کیا پسند ہے؟ زور سے بولیے۔ پھر ہم نے مولانا سے پوچھا، امام صاحب سے پوچھا، امام صاحب کیا کیا ثواب ہے؟ امام صاحب نے کہا نماز پڑھنا ثواب ہے، قرآن پڑھنا ثواب ہے، تلاوت کرنا ثواب ہے، نعت پڑھنا ثواب ہے، تقریر کرنا ثواب ہے، نیکی کرنا ثواب ہے، غریب کو کھلانا ثواب ہے، بیوہ کو کپڑے پہنانا ثواب ہے، غریبوں کی مدد کرنا ثواب ہے، پکا پکا کر لنگر لوگوں میں بانٹنا ثواب ہے۔ سنیوں نے کیا کیا؟ سارا ثواب اکٹھا کیا، سارا ثواب بریانی کھلا کے اکٹھا کیا، تو گھر بنا کے اکٹھا کیا، تلاوت کرا کے اکٹھا کیا، تسبیح پڑھا کے اکٹھا کیا۔ جب سارا ثواب اکٹھا ہو گیا تو ایک ساتھ ایصال ثواب، ایصال ثواب۔ ہم زندہ، ہم نے بھیجا، ادھر وہ زندہ انہوں نے لے لیا۔ ادھر ہم زندہ، ہم نے ثواب اکٹھا کر کے بھیجا، ادھر وہ زندہ، انہوں نے ثواب لے لیا، اور جیسے ہی انہوں نے ثواب لیا، آواز ہی ہے، یہ زمین پر رہ کر میری پسند جانتا ہے، اسے معلوم ہے مجھے اس کا روپیہ دولت ڈالر پیٹرزم نہیں چاہیے، یہ جانتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف ثواب چاہیے۔ ادھر چشتیوں نے بھیجا، غریب نواز کو ملا، ادھر قادریوں نے بھیجا، غوث پاک کو ملا، اشرفیوں نے بھیجا، مخدوم پاک کو ملا، اور ادھر سے ان وفاداروں نے کہا اے میرے مریدوں گھبراؤ مت، جب تم زمین پر رہ کر میری پسند جانتے ہو تو میں بھی وہاں رہ کر تمہاری ضرورت جانتا ہوں، تمہاری پریشانی جانتا ہوں، تمہاری شادی ہو گئی بچے نہیں ہے نا میں جانتا ہوں، کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا ہے نا میں جانتا ہوں، تو بہت ٹینشن میں رہتا ہے نا میں جانتا ہوں، تیری ماں بیمار ہے نا میں جانتا ہوں، ارے گھبرا مت، جب تو ساری پریشانیوں کے باوجود ثواب بھیجنا نہیں بھولا تو میں بھی تیرا مسئلہ حل کرنا نہیں بھولوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ادھر ہم زندہ، ادھر وہ زندہ، لین دین ہو گئی، مردوں کو دیکھو، نہ یہاں سے کچھ جاتا ہے نہ وہاں سے کچھ آتا ہے، سوکھا سوکھا رہتا ہے، نہ یہاں سے کچھ جاتا ہے نہ وہاں سے کچھ آتا ہے۔ تو یہ کلیئر ہو گیا کہ جو نبی کا وفادار ہے وہ زندہ ہے، اور جو غدار ہے وہ بالیقین مردہ ہے، کیونکہ اسی زندہ موت میں چلیں گے تو پھر لمبا بات پہ بات نکل جائے گی۔ میں پچھلے 3 دن سے سو نہیں پا رہا تھا، آج بڑی مشکل سے کمیٹی والوں کی مہربانی سے 2 گھنٹے کے لیے بستر ملا ہے، تھکاوٹ بہت ہے، تھکا ہوں لیکن کوشش کروں گا کہ بس میری ذات تھکی رہے، میری بات نہ تھکی رہے۔ آئیے تیسرا اسٹیج دیکھیے، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اسے نور والا بنا دیا۔ نور والا، نور والا بنتا کون ہے؟ اللہ پاک کا ارشاد ہے فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ توجہ سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ زور سے بول، کھول دیتا ہے۔ اب دوسرا سنو، دوسری آیت، أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اور جب اللہ کسی کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو اسے نور پر کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ یعنی نور والا بنا دیتا ہے، نور والا، یعنی اللہ نے ایک نورانی جماعت بنانا شروع۔ اب ابلیس کیسے برداشت کرے؟ وعدہ کر کے آیا کہ اے اللہ، جس آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکل کے جہنمیوں کا سردار بنا ہوں، اس آدم کے بچوں کو میں اتنی آسانی سے جنت میں نہیں جانے دوں گا، میں اپنا کام کروں گا، میں بہکاؤں گا، پلان کروں گا، میں اپنا
ابلیس کا کی سٹائل بھی یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کو پسند آئے اس سے ہٹ کے کام کرواؤ، وہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ ادھر نورانی جماعت چل رہی ہے، ادھر ابلیس کی اپنی شیطانی جماعت چل رہی ہے۔ حضرت آدم کے سامنے تو وہ خود آیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسے راندے درگاہ کیا تو پھر اس نے اپنے نمائندے بنانے شروع کر دیے ابلیس نے۔ چنانچہ اس نے اپنے ہی روپ میں ایک نمرود کو تیار کیا۔ کسے؟ نام سنا ہے نا نمرود کا؟ جیسے سڑا ہوا امرود، مر جائے تو نہ فاتحہ نہ درود، اتنا بڑا مردود، اچھا بندہ نہ بن سکا، خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ اللہ نے اسے چھٹی کا دودھ یاد دلانے کے لیے اپنے خلیل ابراہیم کا انتخاب کیا۔ حضرت ابراہیم کی فتح ہوئی، نمرود کی شکست ہوئی، ہارا، اور ہارنے کے بعد اس نے ایک سے بڑھ کر ایک ایکٹنگ کی۔ آتش کا دو اس نے بلند کیا اور ایک منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم کو اس آگ میں اتار رہا تھا۔ لوگوں کے ہوش اڑ رہے ہیں اس بھیانک منظر کو دیکھ کر۔ اس سے پہلے کہ قدم آگ تک پہنچتا، طائر سدرہ جبریل سے رہا نہ گیا، بھاگتے ہوئے آئے پر بچھا کے کہتے ہیں، میں آئی ہیلپ یو، حل لگا حاجتی یا ابراہیم، کیا میں آپ کی کوئی سہایتا کر سکتا ہوں؟ ہم اور آپ ہوتے تو کہتے واہ what a timing, if you wouldn't come I would have been burned، اگر آپ نہ آتے تو میں جل کے خاک تھا، لیکن میرے دوستو خلیل کی خلت پہ میرے ماں باپ قربان۔ فرماتے ہیں جبریل جو آپ دیکھ کے آئے ہو وہ میرا مولا دیکھ رہا، ارے میں سب کے لیے نہیں اپنے رب کے لیے جا رہا ہوں۔ کس لیے جا رہا ہوں؟ زور سے بولو، اپنے رب کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ دیکھ رہا اور سن، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ نور مصطفیٰ میری پیشانی میں۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی انگار پہ قدم پڑا آواز آئی، یا نہ رکونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آج ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم۔ وہ انگار نہیں، پھولوں کا ہار بن گیا۔ حضرت جبریل سے رہا نہیں گیا، بھاگ گیا بچانے کے لیے۔ اچھا ایسا پہلی بار حضرت جبریل کے ساتھ نہیں ہوا ہے، ایک بار دور نبوی میں بھی ہوا ہے، نبی آخر الزمان کے زمانے میں معراج کی رات سنا ہے نا؟ معراج کی رات بھی یہی ایسے ہی کچھ ہوا تھا کہ مکے سے چلے حضور تو جبریل ساتھ ہیں، مسجد اقصی پہنچے تو جبریل ساتھ ہیں، امامت ہو رہی ہے تو جبریل ساتھ ہے، پہلے آسمان پہ براق ہے جبریل ساتھ ہے، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان تک جبریل بولو، سدرہ پہ پہنچے وہاں بھی ساتھ۔ اور جیسے ہی سدرہ سے آگے جانے کی بات آئی، عرض کیا حضور آپ جائیں، اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ فروغ تجلی بسوزت پرم، رب کی تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے، میں آپ کو روکوں گا بھی نہیں، آپ میری طرح نہیں ہیں، جائیں اور مجھے اپنے ساتھ نہ لے جائیں، میں آپ کی طرح نہیں ہوں۔ دیکھیں کتنے لوگ وہاں تک پہنچے جہاں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ نبی کو اپنی طرح نہ سمجھنا۔ یہ جبریل امین کا عقیدہ ہے۔ کس کا عقیدہ؟ اچھا یہ لوگ جو زینوں پہ بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں زینہ بھی ہے اور مدینہ بھی ہے، کیونکہ ولی لیٹا یہ بھی کبھی کبھی ہاتھ اٹھا دیا کریں تاکہ لگے کہ ہاں جلسے کے اندر ہیں یہ لوگ۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ ہے نا؟ گرا لو بالکل زندگی کے ساتھ، ایک دم اس کے ساتھ، کہ تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے۔ آپ میری طرح نہیں ہیں، میں آپ کی طرح نہیں ہوں، تو جو نبی کو اپنی طرح نہ سمجھے وہ عقیدہ ہے جبریل امین کا۔ اب اگر کوئی کہے، جیسا بات سڑک چھاپ لوگ کہتے ہیں گھومنے والے، جو نبی کو اپنی طرح نہ سمجھے وہ بریلوی، بریلوی۔ تو ان جاہلوں سے پوچھو جبریل بھی تو اپنی طرح نہیں سمجھتے، کیا وہ بھی؟ سبحان اللہ۔ ارے سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟
میں انہیں مکی مدنی نہیں کہہ سکتا، تو بریلوی کہے گا، میں بغدادی اجمیری نہیں کہہ سکتا۔ یاد رکھنا، نبی کو اپنی طرح نہ سمجھنا، یہ عقیدہ جبریل امین۔ اب اگلا جملہ تھام لو، اور جو عقیدہ ہے جبریل امین کا وہی عقیدہ ہے سارے مومنین کا۔ اور کیا کہ نبی ہماری طرح، اچھا رات اتنی ہو گئی کہ تھوڑا سا اگر میں ذرا ہنساؤں گا نہیں تو سناؤں گا کیا۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جیسے ہم لوگوں میں بہت بھید بھاؤ انسانوں میں، یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، پھلا دھرم ڈھکا دھرم، یہ پٹھان ہے، سید ہے، مغل ہے، منصوری ہے، یہ شرما ہے، یہ ورما ہے، الگ الگ ہے نا۔ فرشتوں میں ایسا سسٹم نہیں ہے، وہاں جو عقیدہ جبریل کا وہی سارے فرشتوں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، فرشتوں میں کوئی گٹ بندی، کوئی فرقہ، فرشتوں میں نہ گڑ بندی ہے، نہ نس بندی ہے، نہ فرقہ بندی ہے، نہ چگ بندی ہے، اور دیوبندی تو بالکل نہیں۔ تو ایک کا جو عقیدہ وہی انیک کا عقیدہ۔ اب آئیے، یعنی نبی کو اپنی طرح نہ سمجھنا، یہ صرف جبریل کا عقیدہ نہیں، سارے فرشتوں کا عقیدہ ہے۔ کیا؟ سارے فرشتوں کا عقیدہ ہے۔ حضرت اسرائیل کا بھی وہی عقیدہ ہے جو روح نکالتے ہیں۔ اب ذرا سوچو کہ حضرت اسرائیل جو روح نکالنے والے فرشتہ ہیں، جب وہ سنیوں کے گھر میں آتے ہوں گے روح نکالنے، اور کسی سنی کی روح نکالنا ہے تو کرتے کیا ہوں گے؟ میرا وجدان کہتا ہے کہ وہ تو یہی کہتے ہیں، ارے یہ بندہ تو اپنے عقیدے کا، میں بھی حضور کو اپنی طرح نہیں سمجھتا، یہ بھی حضور کو اپنی طرح نہیں سمجھتا، بندہ تو ہمارا ہے، ہمارے عقیدے کا ہے، ہماری ہی وچار دھارا والا ہے، مگر روح نکالنے کا حکم ہے تو ایسا کرو، ذرا پیار سے نکالو، محبت سے نکالو، ایسا روح نکالو جیسے لگے آٹے سے بال نکل جائے، آٹے کو پتہ نہ چلے، ایسا لگے جیسے گلاب سے خوشبو اڑ جائے، گلاب کو پتہ نہ چلے، ایسا لگے بستر پہ کوئی چیز رکھی ہو اڑ جائے، بستر کو پتہ نہ چلے۔ اسی طرح پیار سے روح نکالو، کیونکہ عقیدہ اپنے جیسا ہے، بندہ اپنے عقیدے کا ہے۔ اور جب ان کے گھر جاتے ہوں گے، میں سمجھتا ہوں آستین تو تن جاتی خوب چلا چلا کے کہتا تھا 40واں نہیں ہونے دوں گا، وسیلہ غلط ہے، ایسا ہے ویسا ہے، نبی کو اپنی طرح سمجھتا تھا، مر کے مٹی میں ملنے والا کہتا تھا، اب دیکھ میں تیری روح کیسے نکالتا ہوں۔ ارے کہتے ہوں گے لے، میرا دعویٰ ہے کہ جب روح نکالتے ہوں گے تو خالی روح نہیں، اللہ جانے کیا کیا نکل جاتا۔ تو ان سے کہو بابا ہم سے نہیں ڈرتے، ہمارے علماء سے نہیں ڈرتے، کم سے کم ملک الموت سے تو ڈرو، ان کا عقیدہ بھی ہمارے جیسا ہے، اور وہ یہ کہ نبی ہماری طرح ہے۔ اور کیا کہا کہ سرکار آپ جائیں، دیکھیں کتنے لوگ اس نفسیاتی منظر کو دل میں لانا چاہے، حضور آپ جائیں، you can proceed, I can't come with you، آپ جائیں، میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا، میں اس باؤنڈری کو کراس نہیں کر سکتا، میرے پر جل جائیں گے۔ کس چیز نے جبریل کو روکا اوپر جانے سے؟ عقل نے روکا۔ کس نے روکا؟ جیسے 2 ماہ کا بچہ اگر ہے، 2 سال کا، 3 سال کا، اور سامنے ناگ پھٹارا پھن 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 کرے تو وہ ڈرے گا نہیں، گردن پکڑے گا، پھینک دے گا۔ لیکن 10 سال کا بچہ اگر کھڑا ہے اور سانپ یوں کیا، بھاگے گا۔ کیوں؟ اس کی عقل نے کہا بھاگ، یہ سانپ ہے، ڈس لے گا تو تیرا کام تمام ہو جائے گا۔ آگ میں بچہ کود جائے گا، لیکن 15-20 سال کا بچہ نہیں کودے گا، اسے پتا ہے یہ آگ ہے، اگنی ہے، جلا دے گی۔ کیسے پتا چلا؟ عقل نے بتایا۔ تو اللہ نے فرشتوں کو عقل دیا، عقل نے کہا جبریل مت جا، اگر گیا تو تیرے پر چل جائیں گے۔ فرشتوں کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے، عقل تمیز دی ہے۔ یاد رکھنا
اللہ نے فرشتوں کو غمِ ہجر نہیں دیا ہے، سوزِ فراق نہیں دیا ہے، عشق کی آگ میں جلنے کا مزہ نہیں دیا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو انفعالی طبیعت نہیں دی ہے، اللہ نے فرشتوں کو احساس طبعی نہیں دی ہے، اللہ نے فرشتوں کو محبت کی اگنی میں جلنے والا لطف نہیں دیا ہے۔ اللہ نے عقل دی، عقل نے کہا جبریل مت جا، وہ رک گئے، لیکن اڑیسہ کے غیور سنیوں، میں رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر اس رات جبریل کی جگہ میرے نبی کا بلال ہوتا اور عقل کہتی ہے بلال مت جا، تب بھی بلال کود پڑتے اور کہتے ہیں عقل ہٹ، یہاں عقل کا کام نہیں، عشق کا کام، یہاں عشق کا کام ہے، جہاں محبوب ہے وہی چاہنے والا ہے۔ بے خطر کود پڑا، بے خطر کود پڑا آگ میں، آتش نمرود میں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ عشق کیا کہا ہے؟ عشق بولیے زور سے، وہ ابراہیم نہیں کودے، عشق وہی تو بشریت کی شان ہے۔ عشق کودا، عقل ہے محو تماشائے لبے بام، عقل دیکھتی ہی رہ گئی، میں نے پر بچھایا تھا لیکن انہوں نے میرے پر کا استعمال نہیں کیا، عشق کود پڑا۔ تو یہ جبریل امین کے ساتھ ہوا، حضرت ابراہیم نے وہاں ثابت کر دیا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا نور میری پیشانی میں ہے، مجھے کچھ ہونے والا نہیں۔ نمرود ہار گئے، ابلیس کا ہاتھ پانی سب ختم ہو گیا۔ پھر اس نے فرعون کو تیار کیا، اسے جادوگروں کے ذریعے بہت موٹیویٹ کیا گیا۔ اللہ نے اس فرعون کو تہہ تیخ کرنے کے لیے اپنے موسیٰ کلیم اللہ کا انتخاب کیا۔ چنانچہ جادوگروں کا جادو ایک طرف اور میرے موسیٰ کا ایک ڈنڈا ایک طرف، ایسا ڈنڈا تھا کہ مارا تو جادوگروں کا پھنڈا ہو گیا، اتنا بڑا اژدہا بن کے نکلا کہ سارے سانپوں کو ان کے نکل گیا۔ وہاں بھی ابلیس کی دال نہیں گلی، پھر وہ ٹرائی مارتا رہا، کبھی حامان کو تیار کر کے، کبھی شداد کو تیار کر کے، کبھی کسی کو، لیکن جب حضور کا زمانہ آیا تو اس نے بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ آنے والا نبی سرو مہان اور پاورفل ہے، شکتیشالی ہے، پربھاوشالی، اس لیے اس کے لیے ایک دو سے کام نہیں چلے گا، چاروں طرف سے کئی لوگوں کا ساتھ لینا پڑے گا۔ اس نے ابو جہل کو تیار کیا، ابو لہب کو تیار کیا، عتبہ کو تیار کیا، شیبہ کو تیار کیا۔ نبی کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، ان سے مکہ چھڑوایا گیا، تکلیف دی گئی، اذیت دی گئی، سب کچھ کرنے لگا، پوری طاقت اس نے چھوڑ دی، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، مگر اللہ نے اپنے محبوب کو وہ قوت عطا کی جس نے انہیں رخ بددعا کا متحمل بنایا۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں تھوڑا سا ایک اشارہ اور کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ عرس کی محفل ہے، اس کی محفل ہے، اور بہت سارے لوگ ناک بھاؤں چڑھا کے کہتے ہیں عرس نہ کرو، عرس نہ کرو، عرس کرنا ایسا ہے ویسا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، عرس کرنا بدعت نہیں، مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اس طریقہ الگ ضرور تھا لیکن سنت تھوڑی نہ بدلتی۔ 10-15 حدیثوں کا مجموعہ میں آپ کو بیان کر دوں، پھر میں ادھر ہی آتا ہوں جہاں سے اٹھا ہوں۔ ایک دن حضور نے اپنے تمام صحابہ کو جمع کیا، ایسے صحابہ جن میں کوئی صداقت والا، کوئی عدالت والا، کوئی شجاعت والا، کوئی کرامت والا، اور سب سے کہا اے میرے اصحاب انطلقوا الی المقابر، چلو قبرستان احد کی طرف۔ 1 سال ہو چکا تھا شہدائے احد کو پردہ کیے ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ نے عرض کیا حضور آپ نے ہمیں جمع کیوں کیا ہے اور ہم کیوں جائیں وہاں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، آج وہ دن ہے جس دن احد کے صحابہ شہید ہوئے۔ زور سے بولو، هذا يوم
उस्तिशहुदू फीही अस्हाबु उहद, आज वो दिन है जिस दिन उहद के सहाबा शहीद हुए। आज 1 साल हो गया, गोया हुजूर फरमा रहे हैं कि आज उनके उर्स का दिन है। क्या है? और उन्हीं में हुजूर के सगे चचा जान अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सय्यदुश्शुहदा रावी बयान करते हैं, जैसे ही सरकार ने अपना कदम रखा कब्रिस्तान उहद में, दाहिना पांव रखते ही सरकार ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ऐ कब्र वालों सलामती हो तुम पर, अल्लाह तुम पहले चले गए, इंशाअल्लाह हम भी तुम्हारे पास आने वाले हैं। कब्र में लेटे जितने भी मुर्दे थे सबने जवाब दिया। हुजूर कोई काम बिला वजह नहीं करते। सरकार ने सलाम इसीलिए किया क्योंकि कब्र में लेटने वालों को जवाब देना। सरकार का सलाम अहले कुबूर ने सुना, कब्र वालों ने, कब्र वालों का जवाब हुजूर ने सुना। जरा महसूस करो, हुजूर सलाम कर रहे हैं, गुलाम जवाब दे रहे हैं। अरे इनको समझाओ कि जब मेरा नबी होकर अपने गुलामों को सलाम करे, तो अगर गुलाम होकर मुस्तफा को सलाम भेजे तो हैरत क्या है? हा? वो कहते हैं हमारे यहाँ कहावत मशहूर है, गुठना पीठ की तरफ मुड़ता है, खून को पहचानता है, रिश्तेदारी। सरकार का दिल सबसे पहले अपने चचा जान की तरफ मायल हुआ, इन्नहु माल इला कब्र आम्मी। और फिर खुसूसी तौर पे हुजूर ने सलाम किया। फिर साहबा ने कहा हुजूर कुछ पढ़ रहे थे, अब कुरान से बेहतर क्या होगा पढ़ने के लिए, तो गालिब गुमान ये है कि कुरान पढ़ रहे थे। फिर सरकार दुआ करने लगे। अब जरा सोचो, हुजूर दुआ कर रहे हैं, अबू बकर कह रहे हैं आमीन, उमर कह रहे हैं आमीन, उस्मान कह रहे हैं आमीन, अली कह रहे हैं आमीन, एक एक की आमीन अर्श इलाही को हिलाने के लिए काफी। फिर क्या हुआ? सरकार ने दुआ की, उसके बाद हुजूर ने एक मिंबर लगवाया। क्या लगवाया? मिंबर। जैसे ये मिंबर है, एक मिंबर मेरे आका ने लगवाया और उस पर खड़े होकर खुतबा दिया। हमें उर्स है क्या? उर्स में हम यही तो करते हैं, ज़ियारत करते हैं जो हुजूर ने किया, सलाम पढ़ते हैं जो हुजूर ने किया, कुरान पढ़ते हैं जो हुजूर ने किया, तकरीर करते हैं जो हुजूर ने किया, तकरीर में खुतबा देते हैं जो हुजूर ने किया, अपनी नबी की नात पढ़ते हैं जो हुजूर ने किया, मसाइल बयान करते हैं जो हुजूर ने किया। तो इनसे कहो ये उर्स बिदअत कैसे? कह देना रस्में बदलती हैं, सुन्नत नहीं। उस कल भी सुन्नत, उस आज भी सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा पहलू देखो, हजरत सय्यदुश्शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सारी दुनिया इमाम हुसैन को सय्यदुश्शुहदा कहती है, लेकिन हुसैन हजरत अमीर हमजा को सय्यदुश्शुहदा कहते थे। ऐसे शहीद की जिनकी शहादत पर अहले शहादत नाज करे। हुजूर के सगे चचा हैं। क्या है? सगे चचा हैं, ताकत वाले हैं मगर सगे, मगर हुजूर के चचा हैं, उम्मती हैं, नबी नहीं। हैदर का करार है मगर उम्मती हैं, नबी नहीं है। अहले बैत के वफादार हैं मगर नबी नहीं, उम्मती। हजरत अमीर हमजा, अबू बकर, उमर, उस्मान और हैदर की जुल्फ़िकार है मगर नबी नहीं है, उम्मती है। क्या है? मेरे नबी के सगे चचा हैं मगर नबी नहीं, उम्मती है। उंगली पकड़ के सरकार को चलना सिखाया मगर उम्मती है। हुजूर का खून, उनका खून एक है मगर उम्मती है। हुजूर के बड़े महबूब है मगर उम्मती है। मज़हर क़ुव्वत परवरदिगार मगर क्या है? जोर से बोलो। अब थोड़ा दिल पे हाथ रख के ये मंजर महसूस करो कि नबी आया, उम्मती का उर्स कर। और आसान कर दूं, इमाम आया, अपने गुलाम का उर्स करने। किसी ने बुरा नहीं समझा। इनको बताओ कि जब नबी इमाम होकर अपने गुलाम का उर्स करे कोई हैरत नहीं, तो अगर हम हुसैनी अपने इमाम का उर्स करें तो हैरत क्या? अगर हम गुलाम अली शाह का उर्स करें तो हैरत क्या है?
यही उर्स करना मुस्तफ़ा की सुन्नत है। अब जिस वजह से मैंने ये वाक़या पेश किया वो बता दूं कि सरकार ने खुतबा दिया वहाँ। अब ये मैं अपने फाइनल टच की तरफ बढ़ रहा हूँ बहुत तेजी से। खुतबा दिया, खुतबे में अपने रब की हम्द बयान की, अपने ज़ाती फ़ज़ाइल बयान किए, मसाइल मनाक़िब बयान किए। उसके बाद बयान करते 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 सरकार ने फरमाया, तो जो देखिए ये तकरीर की रूह पेश कर रहा हूँ। सरकार ने फरमाया मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने हकीकत के रुख से एक पर्दा उठा दूं। सारे पर्दे उड़ गए तब तो जिब्रील भी नहीं झेल पाएंगे, अबू बकर और उमर भी नहीं झेल पाएंगे, बस एक। सारे सहाबा अपनी आंखों को फाड़ फाड़ कर देखने लगे सरकार करने क्या जा रहा है। सरकार ने फरमाया, जामे तिर्मिज़ी की हदीस, सरकार ने फरमाया ऐ लोगों सुनो, मेरा दाहिना हाथ देखो, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी, मुझे रब की इज्जत की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान, ऊतीतु बिमफ़ातिह ख़ज़ाइनिल अर्ज़, अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दे दी। फिर सुनिए, तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दे दी। ये तमाम 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 जो मैं तर्जुमा कर रहा हूं ये अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं। उलमा जानते हैं कि जब जमा की तरफ मुजाफ हो तो तमाम का माना होगा। यहां मफातीह भी जमा है, खजाइन भी जमा है, जमा जिसकी तरफ मुजाफ है वो भी जमा है, इसीलिए एक बूंद नहीं बचा, सब तमाम में शामिल हो गया। जैसे मिसाल के तौर पे तो इधर कॉन्फ्रेंस जो पीछे हो रही रुकवाओ ताकि आगे वाली कॉन्फ्रेंस ठीक ठाक चले। तवज्जो चाहूंगा, जैसे कोई कहूं आपसे पानी पिलाओ, आधा गिलास मैंने पानी पिया और पीने के बाद अगर एक बूंद पानी टपक जाए गिलास से तो आप कहेंगे ना हजरत आपने पिया तो लेकिन तमाम नहीं पिया, पूरा बोलिए और जोर से बोलिए, पूरा नहीं पिया। पूरा पिया होता तो एक बूंद पानी ना टपकता, लेकिन पूरा पी गया, जबान से चाड़ गया इसे करके और एक बूंद नहीं टपका, तब तुम कह सकते हो कि वाह आपने पानी भी पिया और पूरा पिया, तमाम पिया। वही तमाम वाला माना यहां। महबूब फरमाने की अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां, कुंजियां दे दी। गोया जाहो जलाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, फजलो कमाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, हुस्नो जमाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, जुदो नवर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बरगुज़ीदगी की चाबी दस्ते मुस्तफा में, इमामत की चाबी दस्ते मुस्तफा में, क़यादत की चाबी दस्ते मुस्तफा में, रिसालत की चाबी दस्ते मुस्तफा में, नबूवत की चाबी दस्ते मुस्तफा में, शफ़ाअत की चाबी दस्ते मुस्तफा में, हिदायत की चाबी दस्ते मुस्तफा में, करमो अता की चाबी दस्ते मुस्तफा में, जूदो सखा की चाबी दस्ते मुस्तफा में, अज़मतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, नेमतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बरकतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, रिफ़अतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में। गोया तमाम चाबियां अपने महबूब के दस्ते पाक पर रखकर गोया रब ये फरमा रहा है कि ऐ मेरे महबूब, ऐ अर्श की आंखों के तारे, ऐ जग के दुलारे, ऐ महबूब हमारे, ऐ रुखे फतुहा वाले, ऐ माज़ाग आंखों वाले, ऐ सीने अलम नशरह वाले, ऐ कल्बे यासीन वाले, ऐ वजूदे तहा वाले, ये सारी चाबियां, सारी कुंजियां हमने आप ही के लिए, सिर्फ आप ही के लिए बनाई थी। हाँ, जब तक आपका नूरे नबूवत मनोरूप धारण करके नहीं आया था, मैं अमानतन अपने पास रखे था, जिसको जैसी जरूरत पड़ती थी मैं आपका सदका उतार के दे देता था। आदम को जरूरत पड़ी तो निकाल के सफ़वत की चाबी दे दी, नूह को जरूरत पड़ी तो इन्नहु कान अब्दन शकूरा की चाबी दे दी, इब्राहिम को जरूरत पड़ी तो वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला की चाबी दे दी, इस्माइल को जरूरत पड़ी इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या की चाबी दे दी, दाऊद को जरूरत पड़ी तो कुव्वत की चाबी दे दी, सुलेमान को जरूरत पड़ी तो बादशाहत की चाबी दे दी। ए महबूब, चाबियां तो आपकी थी, मगर जब इसहाक को जरूरत पड़ी तो इस्तिक़लाल की चाबी दे दी, जब याकूब को जरूरत पड़ी तो इस्तिक़ामत की चाबी दे दी, और जब यूसुफ को जरूरत पड़ी तो आपके जमाल की उतार के यूसुफ को दे दी।
چابیاں تو سب آپ کی تھی، آپ ہی کی امانت تھی، لیکن جب ایوب کو ضرورت پڑی تو نکال کے صبر کی چابی دے دی، جب شعیب کو ضرورت پڑی تو عدل و میزان کی چابی دے دی، جب صالح کو ضرورت پڑی تو صالحیت کی چابی دے دی، جب شعیب کو ضرورت پڑی تو حسن کی چابی دے دی، جب زکریا کو ضرورت پڑی تو نکال کے بشارت کی چابی دے دی، جب موسیٰ کو ضرورت پڑی تو وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تکلیمہ کی چابی دے دی، جب عیسیٰ کو ضرورت پڑی توجہ رہے تو وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ کی چابی دے دی۔ مگر اے میرے پیارے، اب تو آپ کا نور نبوت پوری آب و تاب کے ساتھ لباس بشری میں معنی و روپ میں آ چکا ہے، اب یہ ساری چابیاں توجہ میں آپ کو دیتا ہوں، انما انا قاسم واللہ یعطی کا چپاؤ دستار پہنو، بانٹنا شروع کرو، ادھر میں بانٹوں ادھر تم بانٹنا شروع کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدہ حضور غازی ملت، نعرہ تکبیر۔ دست پاک مصطفیٰ میں کائنات کی چابی ہے، میرے نبی کی نظر ابو بکر پہ پڑی، سرکار نے مسکرا کے صداقت کی چابی، اللہ کرے سمجھو یا عمر پہ نظر پڑی، اپنا مشیر بنایا اور نکال کے عدالت کی چابی دے دی، حضرت عثمان پہ نظر پڑی تو داماد بنا کر سخاوت کی چابی دے دی، علی پر نظر پڑی تو امت کا مولا بنا کر امامت کی چابی دے دی۔ ارے میرے نبی نے اپنے ایک بیٹے امام حسن کو کاندھے پہ بٹھایا تو امامت کی چابی دے دی، اور دوسرے بیٹے حسین کے گلے کو چوما تو شہادت کی چابی دے دی۔ زین العابدین پہ نظر پڑی تو عبادت کی چابی دے دی، محمد باقر پہ نظر پڑی تو علم کی چابی دے دی، جعفر صادق پہ نظر پڑی تو تفقہ فی الدین کی چابی دے دی، موسیٰ الکاظم پہ نظر پڑی تو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کی چابی دے دی، امام علی بن موسیٰ الرضا پہ نظر پڑی تو صبر و رضا کی چابی دے دی، امام جواد پہ نظر پڑی تو جود و سخا کی چابی دے دی، امام ہادی پہ نظر پڑی تو کرم و عطا کی چابی دے دی، امام حسن عسکری پہ نظر پڑی تو وفا کی چابی دے دی۔ ارے جب قندیل نورانی، محبوب سبحانی، قطب سمدانی، شاہباز لامکانی، جدنا محی الدین، ابو محمد عبد القادر جیلانی غوث اعظم پہ پڑی تو میرا وجدان کہتا ہے کہ کملی والے مصطفیٰ نے ساری چابیاں دست عبد القادر پر رکھ کر یہی کہا ہوگا، اے عبد القادر تو میرے کمالات کا مظہر ہے، یہ لے چابی تو رکھ، مدینے سے میں بانٹوں بغداد سے تو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت دریائے رحمت کنز الکرامت الشاہ امام احمد رضا محدث بریلوی نے جھوم کے کہا تھا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچوں اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ عشق محبت عشق محبت یہ بھائی آپ لوگ سو جائیں گے تو گھر پر عشق محبت بستی کریا کریا سورت ہے قدریا مہمان ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے دیکھ کر، مہمان کعبہ کی بخشش کا ذریعہ۔ رات کی اس گھڑی میں آپ کی یہ بیداری یہی اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے، اللہ سلامت رکھے۔ میں بالکل فائنل ٹچ کی طرف ہوں، اور یہ وہ ٹچ ہے کہ اگر ٹچ ہو جائے تو بیٹھے بیٹھے حج ہو جائے، حاجی لوگ آ بھی رہے ہیں۔ ہاں پوری توجہ کے ساتھ تیار ہیں آپ لوگ؟ عطاؤں کی ساری چابیاں دست مصطفیٰ میں نظر پڑی حضرت شہاب الدین سہروردی پر تو فلسفہ نکال کے میرے نبی نے تصوف کی چابی دے دی۔ جب نظر پڑی بہاؤالدین نقشبند پہ تو تجرید و تبدیل و توحید کی چابی دے دی، لیکن جب نظر میرے سرکار خواجاؤں کے خواجہ، راجاؤں کے راجہ، ولیوں کے مہاراجہ، سلطان الہند عطائے رسول خواجہ معین پہ پڑی ہوگی،
میرا یقین کہتا ہے کہ میرے غریب نواز کو چابیاں دے کے ایسا نوازا کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ غریب نواز بھارت میں آئے تو خواجہ، لیکن لگتا ہے جیسے آئے آقا، یعنی چہرہ تو غریب نواز کا ہے، جلوہ مصطفیٰ کا نظر آنے لگا۔ یہی فیضان ہے میرے دوستو، سلسلہ بسلسلہ چلتے رہو۔ آخری ایک مثال دے کر انشاءاللہ صلاۃ و سلام، میں نے کہا نا میں سمے اور اپنے جسم سب کا بہت پابند ہوں، بہت تیزی کے ساتھ اس مثال کو ایک دم دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ بھئیہ بتاؤ کئے انگلی ہے؟ ادھر والے بولو 3 ہے؟ بالکل صحیح دیکھا ماشاءاللہ، حالت 3 بجے سے پہلے آپ نے دیکھ لیا 3 ہے۔ اچھا، تینوں برابر ہے؟ پیچھے والے بولو نہیں، جو سب سے بڑی وہ سب سے اوپر، جو اس سے چھوٹی وہ اس کے نیچے، جو سب سے چھوٹی وہ سب کے نیچے۔ میں سمجھانے کے لیے یہ تینوں کی خاص بات یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ملاؤ تو مل جائے، انگلیوں پہ غور کیجئے گا، اور الگ کرو تو الگ، ملاؤ تو مل جائے، الگ کرو تو الگ، یعنی کوئی نیورولوجیکل ایشو نہیں، کوئی نیورولوجیکل ایشو نہیں، الگ کرو تو الگ، ملاؤ تو مل جائے، کوئی نیورولوجیکل ایشو نہیں۔ ہاں اس میں یہ جو بیچ والی ہے نا، یہ the most significant finger، بیچ والی یہ بڑی خاص ہے۔ یہ جب چاہے اوپر والی سے ملے، جب چاہے نیچے والی سے ملے، جب چاہے اوپر والی سے ملے، اس کا کنیکشن ڈوئل ہے، اوپر والی سے بھی کنیکٹ ہوتی ہے، اور اگر یہ نیچے والی چاہے کہ میں اوپر والی سے ڈائریکٹ اوورٹیک کرتے ہوئے اچھال کر جمپ مار کے ڈائریکٹ کنیکٹ ہو جاؤں، تو جب تک بیچ والی سے کنیکٹ نہیں ہوگی، بیچ والی سے تب تک اوپر والی سے کنیکٹ نہیں ہوگی، بلا تشبیہ، کیونکہ اللہ اوپر نیچے سے پاک ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے اوپر والا، وہ اوپر نیچے سے پاک ہے، توجہ چاہوں گا، بلا تشبیہ، خدائے بزرگوں برتر، خدائے بزرگوں برتر نہیں، نیچے والوں کی ہدایت کے لیے، نیچے والوں کے پد پردرشن کے لیے ایک بیچ والا بھیجا۔ اللہ کرے سمجھ آیا؟ پھر سنو، خدائے بزرگوں برتر نے نیچے والوں کی ہدایت کے لیے ایک بیچ والا بھیجا، اور اسے بیچ میں رکھا تاکہ سب سمجھ جائیں کہ یہ رب اور سب کے درمیان کی کڑی ہے، یہ نہ رب کی طرح ہے نہ سب کی طرح، تاکہ سب سمجھ جائیں کہ محبوب بلا تشبیہ مصطفیٰ نہ رب کی طرح نہ ہم سب کی طرح بے مثال ہیں، نور والے ہیں، نور بانٹنے والے ہیں، بے مثال و بے نظیر ہیں، نہ رب کی طرح نہ سب کی طرح۔ اور ایک وجہ اور ہے، بیچ میں اس لیے رکھا، اے محبوب ہم نے آپ کو بیچ میں اس لیے رکھا کیونکہ بندہ نہ مجھے دیکھ سکتا ہے، نہ چھو سکتا ہے، نہ چکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، یہ سورس آف نالج، یہ پنج اندریاں، یہ حواس خمسہ، ان سے میرا ادراک نہیں کر سکتا۔ آپ کو بیچ میں رکھا تاکہ جو میں دوں آپ کے ذریعے دوں، اسی لیے تو بیچ میں رکھا تاکہ اے میرے محبوب تم مجھ سے نماز لو، میرے بندوں کو دو، روزہ مجھ سے لو، بندوں کو دو، فرضیت زکاة مجھ سے لو، بندوں کو دو، حج کے مناسک مجھ سے لو، بندوں کو دو، جیون شیلی مجھ سے لو، بندوں کو دو، طرز حیات مجھ سے لو، بندوں کو دو، اے مصطفیٰ۔ اسی لیے ہم نے آپ کو بیچ میں رکھا تاکہ آپ کو جو چاہیے وہ مجھ سے لیتے رہو، اور میرے بندوں تمہیں جو چاہیے وہ مصطفیٰ سے لیتے رہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہیں جو چاہیے وہ، زور سے بولیے، کبھی تو اعلیٰ حضرت نے جھوم کر مستی سے سرشار ہو کر کفر کے تابوت پر آخری کیل میرے رضا نے لگاتے ہوئے جب اپنا عقیدہ بیان کیا تو یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتا، ہمیں بھیک مانگنے کو
پھر راستہ بتایا، طبیعت میں تھوڑا سا انقلاب، کیونکہ کل میں ڈی ہائیڈریٹ تھا. آج تو مجھے امیدیں نہیں تھی کہ میں آدھا گھنٹہ بولوں گا، لیکن ماشاءاللہ 1:30 تک بات پہنچ گئی. یہ ہے سننے والوں کی سنیت. اللہ آپ کا سننا سلامت رکھے، ہم سب کا سنانا سلامت رکھے، اور صاحب عرس کا آستانہ سلامت رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.